وہی داتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، باقی تو سارے اس کے در کے منگتے ہیں۔ اللہ کے منگتوں کو داتا نہ کہو، اللہ کے سوالیوں کو داتا نہ کہو، اللہ کے در کے بھکاریوں کو داتا نہ کہو۔ کائنات ساری اللہ کی منگتی ہے اور تنہا عرش والا اللہ داتا ہے۔ اور جو غیروں سے مانگتے ہیں، منگتوں سے مانگتے ہیں، اس کی مثال بڑی پیاری کسی دینے والے نے دی۔ کہیں پر خیرات بٹ رہی تھی، تو ہوتا ہے نا پنجاب کے دیہاتوں میں، دیگ بنائی اور اللہ نام پہ بانٹ دی، تو کوئی بچہ وہاں سے چاول لے کر آ گیا، کھیر لے کر آ گیا، جو چیز تقسیم ہو رہی تھی وہ لے کر آ گیا۔ دوسرے بچے نے راستے میں پکڑا، کہتا مینوں بھی دے، تو لے کر آیا مجھے بھی دے۔ اس نے پنجابی میں کہا میں لئی منگ تنگ، تو لے کتے دی ٹنگ۔ میں لئی منگ تنگ، بے وقوف مجھ سے مانگ رہا ہے، میں آگے کسی سے ترلے کر کے آیا ہوں، میں تو خود کسی کی منتیں کر کے دے دے، کوئی نہیں دے دے، تھوڑا جی اور پا دے، دے دے، اللہ نہ آتے دے دے، میں تو مانگ کے لایا ہوں، تو بے وقوف مجھ سے مانگ رہا ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں مانگتا جہاں سے میں مانگ کر لایا ہوں؟ اور لوگوں اللہ کی قسم پوری کائنات اللہ کے در سے مانگتی ہے۔ نبی اللہ سے مانگتے رہے، علی اللہ سے مانگتے رہے، ولی اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ الگ بات ہے لوگوں نے دین و ایمان بدل لیا۔ چند دن پہلے ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، وہ ظالم کہنے لگا کہ صرف ہم ہی حضرت علی کے محتاج نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ بھی علی کا محتاج ہے۔ مشکل میں چارہ علی، میں کیا ہوں قرآن سے پوچھو، رب کا بھی سہارا علی۔ نامعلوم یہ قیامت کے دن رب کو کس منہ سے جواب دیں گے، نامعلوم یہ قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ پوری کائنات سوالی ہے، ایک اللہ کے دربار میں، ایک اللہ کے سامنے۔ جہاں سے سیدنا علی نے مانگا وہاں سے مانگو، جہاں سے محمد کریم نے مانگا وہاں سے مانگو۔ اسی لیے امام الانبیاء نے اپنے شاگرد سے کہا تھا تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ۔ امام الانبیاء کی بات بڑی سچی، آپ کا فرما دینا سچا، آپ کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، اور نکلے بھی کیسے؟ نبی دین کی بات تب ہی ارشاد فرماتے تھے جب عرش والا حکم دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ کفر کا یہ جملہ کہ اللہ بھی نعوذ باللہ علی کا محتاج ہے، اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، خزانے دینے والا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے۔ گنج بخش فارسی کا لفظ ہے، گنج خزانے کو کہتے ہیں، بخش بخشنے والا، دینے والا۔ لوگوں نے تو پیروں فقیروں کو گنج بخش بنا لیا، کوئی سید علی حجویری صاحب کو گنج بخش کہتا ہے، کوئی کسی اور پیر صاحب کو گنج بخش کہتا ہے، لیکن آئیے اللہ کے قرآن سے بھی سن لے گنج بخش کون ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، یہ خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ غریب نواز بھی اللہ ہے، اب تو کسی کو غریب نواز، کسی کو بندہ نواز، کسی کو بندہ پرور۔ لوگوں یاد کر لو، غریبوں کو نوازنے والا اللہ، امیروں کو نوازنے والا، فقیروں کو نوازنے والا، انسانوں کو نوازنے والا، جنات کو نوازنے والا۔ ارے وہ ایسا غریب نواز ہے کہ نبی اس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اصحاب ساتھ ہیں، پرندے ساتھ ہیں، نبی نے ابھی سوال کرنا ہے، ابھی درخواست دائر کرنی ہے۔ اللہ ایک چونٹی کا منظر دکھاتا ہے، وہ چونٹی الٹی ہو کے لیٹی ہوئی ہے، اپنی پشت کو تپتے ہوئے ریت پہ رکھا ہوا، اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی، اور زبان سے کہہ رہی ہے یا رب
انی خلق من خلقک، اے اللہ میں تیری محتاج ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، میں تیری منگتی ہوں، میں تیری سوالی ہوں، میں تیرے در کی بھکاری ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ اور نبی کہتے ہیں ارجعو، چلو واپس چلو۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے آئے تھے دعا تو کر لو، بارش مانگنے کے لیے آئے تھے بارش تو مانگ لو۔ کہا نبی سے پہلے چونٹی نے مانگ لیا ہے، اور اللہ ایسا غریب نواز ہے، نبی کی دعا سے پہلے چونٹی کی قبول بھی ہو چکی ہے۔ اس کے مانگنے سے اللہ نے کائنات کو پلا دیا۔ اللہ غریب نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ بندہ پرور۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پورے کائنات کے لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے ایمان والو نہیں کہا، کفار نہیں کہا، یا ایھا الناس، لوگو، ایمان والے بھی آگئے، کفر والے بھی آگئے، شرک والے بھی آگئے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی آگئے، اللہ کو ماننے والے بھی آگئے۔ یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر، تم سارے کلاش، تم سارے منگتے، تم سارے سوالی، تم سارے بھکاری، تم سارے میرے در کے سوالی۔ واللہ هو الغنی الحمید، غریب نواز، نوازنے والا، تعریف کیا گیا غنی، عطا کرنے والا، بے نیاز خوبیوں والا، وہ عرش والا رب ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، انبیاء بھی، اولیاء بھی، بزرگان دین بھی، نبی، علی، ولی بھی، سارے اس کے اندر شامل ہیں، اور ان سب نے اپنے رب سے مانگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جنگ بدر میں جب 1000 کا لشکر دیکھا، اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی، کیا کیا تھا؟ فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا، اس اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کی تھی، اس اللہ کے سامنے آوازیں لگائی تھی، اس اللہ سے سوال کیا تھا۔ وہ نبیوں کی بھی سنتا ہے، ولیوں کی بھی سنتا ہے، بزرگوں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، خطا کاروں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ وہ سب کا غریب نواز اور سب کو عطا کرنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ایک اللہ ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ زمین و آسمان کی خفیہ چیزیں غیر اللہ کے لیے خفیہ ہیں، غیر اللہ کے لیے مخفی ہیں، لیکن رب کے لیے وہ غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا اللہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں گلیوں میں گھومنے والے، جو چاہے سو پوچھو، لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ بولتے ہیں، قسمتیں بولتی ہیں۔ یہ غیب دان کے اعلان کرنے والے، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے سب جھوٹے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں پر جب چاہتا ہے وحی کر کے انہیں خبر دے دیتا ہے، اور اگر اللہ خبر نہ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگتی ہیں، نبی پریشان ہوتے ہیں، دنوں پہ دن گزرتے ہیں، لوگوں کی زبانیں تیز ہوتی ہیں، لیکن نبی کو اس وقت تک خبر نہیں ہوتی جب تک آسمان والا وحی نہیں کر دیتا۔ ہر چیز کا جاننے والا اللہ۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ یہ قوالی پڑھنے والے مسکینوں کو، دین کے مسکین، مال کے تو مسکین نہیں ہیں، مال کے تو بورے بھر بھر کے لے جاتے ہیں، نوٹوں کی بوچھاڑ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور نوٹوں کی دتھی ہے اس کے ہاتھ میں اور قوال کے اوپر قربان کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں میں بھی سہاگن ہو گئی، میرا پیا گھر آیا۔ یہ داڑھی مون سہاگن ہے۔
یہ مرد بھی سہاگن ہوتی ہیں. قوالوں نے ہمیں یہ خبر بھی دی کہ مرد بھی سہاگن ہو جاتی ہیں. میرا پیا گھر آیا میں سہاگن ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر نوٹوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں اور اس کے آگے نوٹوں کے انبار لگے ہوئے. ایک کونے کے اندر چوری چھپے بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے اٹھا کے دتھیے بنا کے تھیلے میں ڈال رہا ہے, کیونکہ جدو قوالی مک جانی پھر تے لٹ پہن دا بھی ڈر ہوئے گا نا. تو مال میں تو یہ غریب نہیں ہے, دین میں غریب, دین میں یتیم, دین میں مسکین, دین میں فقیر, دین میں کلاش, توحید سے ناواقف. یہ کہتے ہیں کہ ایک میں کیا سارا زمانہ داتا کے در پہ پلتا ہے, خواجہ کے در پہ پلتا ہے. اور قرآن حکیم کی آیات آواز لگا رہی ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے, نہ غریب نواز ہے, نہ بندہ نواز ہے, نہ بندہ پرور ہے, نہ کسی کے در سے زمانہ کھاتا ہے. پوری کائنات اللہ کے در کی محتاج ہے, اور وہ اللہ ہے جس کا رزق چاہے وسیع کر دے, کھول دے, فراخ کر دے, اور چاہے جس کا رزق تنگ کر دے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ جب آسمان میں, فضاؤں میں, خلاؤں میں اڑتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں, اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن. ان کو کس نے پکڑ رکھا, کس نے تھام رکھا ہے؟ انہو بکل شیء بصیر. وہ اللہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا. اللہ اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ذات ہر جگہ پہ نہیں, وہ اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیکن وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. سیاہ چیونٹی, سیاہ رات, سیاہ پہاڑ اس کی جڑ میں چلتی ہے, اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اس کا رزق دے بھی رہا ہے, اس کے قدموں کی تھاپ اپنے عرش پہ سن بھی رہا ہے. ہر چیز کو دیکھنے والا, ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک وہ اللہ ہے جس پر کوئی چیز زمین میں چھپی نہیں رہتی اور آسمان میں بھی چھپی نہیں رہتی. اللہ کے علاوہ ہر کسی پہ ہر چیز واضح نہیں ہوتی. امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے یہودیہ زہر والا گوشت کھانا دے جاتی ہے. یہ چھپا ہوا زہر نبی کے سامنے چھپا ہوا رہتا ہے. جب تک اللہ نہیں بتاتا امام الانبیاء کو پتہ نہیں لگتا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضا, ان کو زہر دیا جاتا ہے کھانے میں یا پینے میں. وہ چھپی ہوئی چیز تھی, ان سے چھپی ہوئی رہی, وہ کھا کر شہید ہو گئے. وہ اللہ ہے جس کے لیے کوئی چیز خفیہ نہیں, کوئی چیز پوشیدہ نہیں, بلکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز پہ نگران ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے. وربک علی کل شیء حفیظ. اور آپ کا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے, ہر چیز پہ نگہبان اللہ, ہر چیز کا کارساز اللہ. باقی سارے اس کے در کے سوالی و منگتے و محتاج. مشکل کشا, حاجت روا, نجات دینے والا, وہ بھی صرف تنہا اللہ کی ذات ہے. اللہ کسی مشکل میں ڈال دے کوئی نکال نہیں سکتا, اللہ نکال لے کوئی ڈال. یاد کر لیجئے مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ موٹا سا اصول, مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر مشکل, جو خود کسی مشکل میں نہ پھنسے, وہ کون ہے؟ مشکل کشا. اور جس پر مشکل آ جائے, اس کے اوپر مشکل پڑ جائے, پریشانی, غم, دکھ, مصیبت آ جائے, وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے.
امام الانبیاء پر کتنی مشکلیں آئی، طائف کے اندر لا الہ الا اللہ کا پیغام